بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. صدق الله مولانا العلی العظیم. اللہ تعالیٰ نے گزشتہ آیات میں انسانوں پر ایک احسان کیا، اس کا ذکر فرمایا اور اس کو اپنی نشانی اور علامت قرار فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر دنیا میں ایک احسان یہ کیا کہ انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے لباس کو پیدا کیا، جس سے انسان اپنے بدن کو ستر پوشی کر سکتا ہے، بدن کی شرم کی جگہوں کو چھپا سکتا ہے، اور لباس انسان کو زینت بھی دیتا ہے، ٹھنڈے اور گرم کے موسم کے لحاظ سے جسم کو راحت اور سکون بھی عطا فرماتا ہے۔ جس طرح ظاہری لباس یہ انسان کے جسم کو راحت اور سکون پہنچاتا ہے اور اس کے لیے عزت کا سبب بنتا ہے اور بے شرمی سے حفاظت کرتا ہے، اسی طرح ایک لباس ہے تقوی، یعنی تقوی کو اختیار کرنا، جو انسان کے ظاہری کردار کو بھی سنوارتا ہے اور باطن کو بھی سنوارتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، تقوی والا لباس تو یہ ظاہری لباس سے بھی بہتر ہے۔ کیونکہ تقوی انسان کے ظاہر و باطن دونوں کو سنوارتا ہے۔ پرہیزگاری یہ انسان کے لیے ہدایت کا سبب بنتی ہے۔ اور گزشتہ آیت میں یہ بھی اللہ نے بیان فرمایا کہ شیطان جو تمہارا دشمن ہے اور تمہیں وہاں سے تمہارے اوپر حملہ کرتا ہے، دیکھتا رہتا ہے جہاں سے تم اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ ظاہری دشمن سے لڑنا آسان ہے، نظر نہ آنے والے دشمن سے لڑنا، اس سے مقابلہ کرنا مشکل ہے، لیکن اللہ تعالی رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے دشمن سے مقابلہ کرنا ہے اور اس کے داؤں اور پیش سے بچنا ہے تو اپنے لیے تقوی اختیار کرنا، پرہیزگاری اختیار کرنا ہی ایک حل ہے کہ تم اس کے حملوں سے بچ سکتے ہو۔ اور جو لوگ پرہیزگاری اختیار نہیں کرتے وہ شیطان کے دوست ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ شیطان کے دوست ہو جاتے ہیں وہ گندی حرکتیں کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو ایسے ہی کرتے دیکھا،
اور جب ہمارے آباء و اجداد ایسا کرتے تھے تو اللہ نے ان کو ایسا کرنے کا حکم دیا۔ گویا کہ گناہ پر سینہ زوری اور غضب بالائے غضب اس کو اللہ کی طرف منسوب کرنا کہ اللہ نے ایسا کرنے کو کہا۔ اللہ کہیں گندی باتیں کرنے کا حکم دے گا؟ یہ محض نفسانی خیالات، خواہشات کے پیچھے چلنے کا ایک عملی نمونہ ہے کہ جو لوگ شیطان کے دوست ہوتے ہیں وہ گناہ بھی کرتے ہیں، اور گناہ کرنے کے ساتھ ساتھ بے حیائی کے کام کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو کہتے ہیں کہ اللہ نے ایسا کرنے کے لیے کہا ہے۔ یہاں حضرات مفسرین نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ مشرکین بھی طواف کیا کرتے تھے، اور قریش مکہ کے علاوہ دستور یہ تھا کہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم ان کپڑوں میں کیسے طواف کریں جن کپڑوں میں ہم گناہ کرتے ہیں۔ لہذا صرف یہ اجازت تھی قریش مکہ کو کہ وہ بیت اللہ کا طواف اپنے پہنے ہوئے کپڑوں میں کر سکتے تھے، لیکن قریش تو ایک قبیلہ تھا، اس کے علاوہ بھی بہت سے قبائل عرب میں آباد تھے۔ جب وہ خانہ کعبہ میں آیا کرتے تھے تو یا تو وہ نئے کپڑے پہن کر آئیں تو طواف کر سکتے تھے، اور اگر ان کے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں تو وہ قریش مکہ سے مانگے کہ تم اپنے کپڑے دے دو ہمیں طواف کرنے کے لیے۔ اور اگر کوئی بیچارہ غریب ہوا کرتا تھا تو اس کے لیے حکم یہ تھا کہ تم ننگے طواف کرو۔ جب ان سے کہا جاتا کہ ننگے طواف کرنے کا کیا مطلب ہے، کہا ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسے ہی کرتے دیکھا اور اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ تم ننگے طواف کرو۔ اب آپ دیکھیں، اللہ نے فرمایا کہ اللہ گندی باتوں کا حکم دے گا کہ اللہ کے سامنے ننگے برہنہ ہو کر آؤ۔ اللہ قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اے نبی آپ کہیں اللہ کبھی بھی بے حیائی، ننگے رہنا یا ننگے طواف کرنا یہ تو بے حیائی کا کام ہے۔ اللہ کب بے حیائی کا حکم دے گا؟ اللہ تعالیٰ کبھی بے حیائی کا حکم نہیں دے سکتا۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم خدا کے ذمے ایسی بات لگاتے ہو جس کی تم سند نہیں رکھتے؟ گویا کہ شیطان جن کا رفیق ہوتا ہے، دوست بن جاتا ہے، پرہیزگاری جن کی زندگیوں سے کوسوں دور ہو جاتی ہیں تو شیطان حاوی ہو جاتا ہے اور خواہشات کے پیچھے لگا دیا کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی رسومات کو، کہ دین رسومات کا نام نہیں ہے، آباء و اجداد نے جو کیا وہ کام دین نہیں ہے۔ دین تو وہ ہے جو اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا۔ چنانچہ فرماتے ہیں اللہ کہ آپ دین سیکھنا چاہتے ہو تو کہو قل امر ربی بالقسط، آپ کہہ دیجئے اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، بلکہ اللہ تو حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا۔ کیسا انصاف کرنے کا؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے گھر میں یتیم بچہ ہے، تمہارے بھائی کا بچہ ہے، تو تم اپنے بچے کو بھی پیار نہ کرو یتیم بچے کے سامنے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یتیم کے دل کو تکلیف پہنچ جائے۔ اللہ انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے ہر معاملے میں۔ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ، اور اللہ حکم دیتا ہے کہ اپنا رخ سجدے کی حالت میں سیدھا رکھو، اور عبادت اللہ کی اس طرح کرو کہ وہ عبادت خالص اللہ کے لیے ہو، اس میں دکھلاوا نہ ہو، اخلاص ہو۔
اور احسان ہو، اس کے اندر حسن ہو، اللہ تعالی فحش گندی باتوں کا حکم نہیں دیتا۔ اللہ اچھی اچھی باتوں کا، سچ بولنے کا، انصاف کرنے کا، اور عبادت کا رخ تنہا اللہ کے لیے کرنے کا، اور شرک سے پرہیز کرنے کا اللہ تعالی حکم دیتا ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا فریقاً ہدی و فریقاً حق علیہم الضلالہ، بعض لوگ ہدایت حاصل کریں گے اور بعض لوگوں پر یہ بات گمراہی کا سبب ہو جائے گی۔ اللہ نے فرمایا انہم اتخذوا الشیاطین، کہ جن لوگوں نے شیطان کو اپنا دوست بنایا تو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، اور یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ راہ پر ہیں، یعنی جو لوگ شیطان کو دوست بناتے ہیں یہی ہیں جو گمراہ ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے کام کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ شیطان سے حفاظت صرف اور صرف پرہیزگاری سے ہو سکتی ہے، تقوی کے ذریعے سے ہو سکتی ہے۔ یہ پچھلا مضمون تھا جو آج کے مضمون سے جڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب یہ کافر لوگ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں، جیسے خانہ کعبہ کا طواف ننگے ہو کر کرنا وہ کرتے تھے اس وقت، تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طریقے پر عمل کرتے پایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے ہی حکم دیا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیں ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، آپ کہیں کہ اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ کیا تم وہ باتیں اللہ کے نام لگاتے ہو جن کا تمہیں ذرا علم نہیں؟ قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوہ مخلصین لہ الدین کما بدأکم تعودون۔ اللہ کا جاننا چاہتے ہو کہ اللہ نے کیا حکم دیا، تو آپ فرمائیں اے نبی کہ میرے پروردگار نے تو انصاف کا حکم دیا ہے، اور یہ حکم دیا ہے کہ جب کہیں سجدہ کرو تو اپنا رخ ٹھیک ٹھیک رکھو، اور اس یقین کے ساتھ اللہ کو پکارو کہ اطاعت خالص اللہ کا حق ہے۔ جس طرح اللہ نے تمہیں ابتدا میں پیدا کیا تھا اسی طرح تم دوبارہ پیدا ہوگے، اور اللہ تعالیٰ اعمال کے اعتبار سے تمہارے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ اللہ کو دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہ تھا، اللہ کو پہلی مرتبہ پیدا کرنا مشکل نہ تھا، تو دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہوگا؟ فریقاً ہدی وفریقاً حق علیہم الضلالہ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون۔ تم میں سے ایک گروہ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت تک پہنچا دیا، اور ایک گروہ وہ ہے جس پر گمراہی مسلط ہو گئی، کیونکہ ان لوگوں نے اللہ کے بجائے شیطانوں کو دوست بنا لیا اور سمجھ یہ رہے ہیں کہ وہ سیدھے راستے پر ہیں۔ سبحان اللہ۔